करारी, हर जगह बेचैनी नजर आएगी, हर जगह सुकून के मुतलाशी नजर आएंगे। क्या छोटे और क्या बड़े, क्या अमीर और क्या गरीब, क्या साहिब इख्तिदार और क्या रियाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की अजीम किताब जो कुरान मुक़द्दस है और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा जिसके हवाले से कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप जिंदगी के हर पहलू को उठा करके देखें, जिंदगी के हर मरहले को उठा करके देखें, जिंदगी के किसी भी माहौल को उठा करके देखें, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आप देखें, अगर आपको परेशानी लाहिक है, मुसीबतें लाहिक हैं, आपको दुनिया में इनकलाब पैदा करना है, आपको मुआशरती जिंदगी गुजारनी है, आपको तिजारत वाली जिंदगी गुजारनी है, ताजिराना जिंदगी हो, हाकिमाना जिंदगी हो या किसी भी एतबार की जिंदगी हो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए नमूने हयात है और कुरान मुक़द्दस हमारी रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। आप अंदाजा लगाएं, आज पूरी दुनिया के इंसानों की पोजीशन का जायजा लिया जाए, रिसर्च स्कॉलर तहकीक कर रहे हैं और रिसर्च स्कॉलर ये महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में बढ़ता हुआ सबसे बड़ा मर्ज तो कौन सा है, तो दुनिया के रिसर्च स्कॉलर कह रहे हैं डिप्रेशन, उदासी, मायूसी ये आज के दौर का सबसे बड़ा मर्ज है। जवान भी गिरफ्तार है, बच्चा भी गिरफ्तार है, बूढ़ा भी गिरफ्तार है, जिस किसी को देखो उदासी के दलदल में फंसा हुआ नजर आता है। लेकिन इस उदासी के असबाब को भी गौर करना होगा और उसके हवाले से भी हमारी तवज्जो को उसकी तरफ मबजूल करना होगा और कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर हमें उसका इलाज भी ढूंढना होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले मायूसी की वजह को हम तलाश करें तो एक इंसान किस वजह से मायूस होता है, उसकी एक मायूसी की वजह तो ये होती है जो वो चाहता है वैसा नहीं होता तो वो मायूस हो जाता है। एक बच्चा मेहनत करता है, मशक्कत करता है, या एक बच्चा खेलता है और खेल कूद में अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन नतीजा चाहता है कि उसका नतीजा अच्छा आए, वो अच्छे परसेंटेज से पास हो। जब रिजल्ट उसकी मर्जी के मुवाफिक नहीं आता तो वो अफसुर्दा हो जाता है। एक ताजिर तिजारत के मैदान में कदम रखता है और चाहता है कि मंडी के अंदर वो सबसे बड़े ताजिर की हैसियत से अपने आप को पेश करे, लेकिन जब वो उसकी तमन्ना पूरी नहीं होती तो वो उदास नजर आता है। आप दुनिया में देखें, इंसान की उदासी और मायूसी की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान जो चाहता है वो होता नहीं है तो वो मायूस हो जाता है, वो उदास हो जाता है। कुछ उसकी आरजुएं तो अच्छी होती हैं और कुछ उसकी तमन्नाएं ऐसी होती हैं जिसका पूरा होना बज़ाहिर मुमकिन ही नहीं है। आप सोचो, कभी कभी कुछ इंसान ये उम्मीदें लगाए बैठते हैं और ये आरजू करते हैं, ये तमन्नाएं उनके दिल में होती हैं कि चांद उनके हाथ में आ जाए और वो खेलने लग जाएं। जरा सोचो तो सही, ये तमन्ना कैसे पूरी हो सकती है। कभी किसी की आरजू ये होती है कि अल्लाह अकबर, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को आप देखें, बहुत सारे तालिब इल्म को देखें, डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन गली में गुली डंडा खेलते होंगे, कैरम खेलते होंगे, घूमते होंगे और फिर उसके बाद कोई बड़ी पोस्ट पर फाइज होना या बड़ी डिग्री हासिल करने की तमन्ना रखना, फिर उसके बाद जब वो डिग्री हासिल नहीं होती तो मायूस हो जाया करते हैं, अफसुर्दा हो जाया करते हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए कुरान मुक़द्दस में बड़े वाज़ेह लफ्जों के अंदर आरजुओं के हवाले से भी है और तमन्नाओं के हवाले से भी है। हमने कुरान का मुताला इस अंदाज से नहीं किया, हमने कुरान मुक़द्दस को इस अंदाज से नहीं पढ़ा। अगर दुनिया का मुसलमान ये तसव्वुर करता हो कि इसी जमीन पर उसकी सारी आरजू पूरी हो जाए तो उसे ये बात जहन में रखनी चाहिए, ये दुनिया उसकी आरजुओं की तकमील की जगह नहीं है। आप देखें, इसीलिए शरीयत का फैसला यह है कि अगर तुम किसी से कोई बात मिलने के हवाले से या करने के हवाले से कहना चाहो तो ये न कहो मैं ये कल कर दूंगा, बल्कि ये कहो इंशाअल्लाह मैं कल ये कर दूंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये काम मैं अंजाम दूंगा, अल्लाह ने चाहा तो कल आपकी मुलाकात होगी। पता चला हमारा इस्लामी तरीका यह है कि तुम हर काम के करते वक्त मुस्तकबिल के हवाले से कुछ कहने से पहले इंशाअल्लाह कह दो, इसलिए कि तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, इसलिए इंशाअल्लाह कह दिया करो। कल का काम करना है इंशाअल्लाह कहो। कुरान मुक़द्दस में फरमाया गया वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। आप अंदाजा लगाएं, रसूल गिरामी वक़ार से भी कहा जाता है कि
آپ اگر کل کا کوئی کام کرنا چاہیں تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں. پتہ یہ چلا یہ زمین کے اوپر ہماری مرضی کچھ نہیں چل سکتی. زمین پر مرضی چلے گی تو خدا کی چلے گی, زمین پر قانون چلے گا تو خدا کو چلے گا. اب پالنہار حقیقی سے پوچھیں, مولا جب تو نے زمین پر پیدا کیا, جب تو نے زمین پر زندگی دی, جب زمین پر تو نے اتار دیا, تو ذرا یہ تو بتا آرزویں اور آرزویں تو نے ہمارے ہی دل کے اندر پیدا کی ہیں, اگر یہ پوری نہ ہو تو پھر ان آرزوؤں کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا نادان, یہ زمین تیری آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے. تیری آرزوؤں کی تکمیل کہاں ہوگی؟ بس ایک کانسیپٹ ذہن میں بٹھا لو, ایک طریقہ ذہن میں بٹھا لو, ایک دستور ذہن کے اندر بٹھا لو. زمین کے اوپر تم اللہ کی مرضی پر چلو, جنت میں وہی ہوگا جو تم چاہو گے. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے جب جنت کا تصور دیا تو فرمایا لہم فیہا ما تشتہون, لہم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اللہ اللہ, جنت میں تم جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا, تم جو چاہو گے تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا. پتہ یہ چلا یہ دنیا ہمارے لیے دار الابتلاء ہے, اور یہ دنیا ہمارے لیے دنیا مزرعۃ الآخرہ کے تحت یہ ہماری کھیتی کی جگہ ہے. ہمیں یہاں جزا نہیں, محنت کرنی ہے. آرزو کہاں پوری ہوگی؟ آرزو جنت میں پوری ہوگی. آج کا مسلمان کیوں ڈپریس ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان کیوں افسردہ ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان کیوں غمگین ہو رہا ہے؟ بلکہ اگر میں یونیورسل پیغام کے اعتبار سے کہوں تو آج کا انسان کیوں پریشان ہو رہا ہے اور اداس ہو رہا ہے؟ آئیے اس کی کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج کمپٹیشن کا دور ہے. انسان کسی کو ترقی کرتے دیکھتا ہے تو اداس ہو جاتا ہے, میں اس طرح سے کامیاب کیوں نہیں ہوا, میں اس طرح سے ترقی کیوں نہیں کیا, میں اس طریقے سے مالدار کیوں نہیں بنا, میں اس طریقے سے اقتدار کی کرسی پر کیوں نہیں بیٹھا, میں اس طریقے سے سرمایہ دار کیوں نہیں بنا. انسان اس کے لیے پھر محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, لیکن کبھی کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہوتا. آئیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کے اندر تجارت کی منڈی کے اندر حلال ذرائع سے دنیا کے انسانوں سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو, لیکن جب کمپٹیشن کے حوالے سے میں قرآن کے مزاج کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں تو قرآن کتنا عظیم مزاج ہمیں عطا کرتا ہے. اے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں, کیا تم دنیا کے انسانوں سے آگے نکلنا چاہتے ہو؟ تم دنیا کے انسانوں سے ترقی کرنا چاہتے ہو؟ دنیا کے انسانوں سے آگے نکل کر کامیابی کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو اقتدار کے معاملے میں آگے نکل جاؤ, تم یہ سمجھتے ہو دولت کے معاملے میں آگے نکل جاؤ. اللہ سے پوچھو اے میرے کریم ذرا تو ہی بتا دے, تو نے ہمارے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ ہم ترقی کریں, ہم کامیاب ہو جائیں, دوسرے کے مقابلے میں آگے ہو جائیں, تو ذرا یہ تو بتا کہ کمپٹیشن کے اس دور کے اندر ہم کس کام میں آگے نکلے جس سے قلب کی تسکین میسر ہو. تو قرآن کہتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اللہ اکبر, میرے کریم نے واضح فرما دیا اہل قبلہ سے قبلے کے سلسلے میں جھگڑا مت کرو. اگر تمہیں آگے نکلنا ہے تو بھلائی کے کاموں کے اندر دنیا سے آگے نکل جاؤ, بھلائی کے کاموں میں دنیا تم سے پیچھے ہو, تم دنیا سے آگے نکل جاؤ. اس کمپٹیشن کے دور کے اندر قرآنی یہ کانسیپٹ ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے. جو انسان بھلائی کے کاموں میں دنیا سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی مضطرب نہیں ہوتا, وہ کبھی حسد کا شکار نہیں ہوتا. لیکن اگر دنیاوی غرض و غایت کے اعتبار سے اگر کمپٹیشن کسی سے کرتا ہے تو سب سے پہلا مرض اس کے سینے میں جو پیدا ہوتا ہے وہ ہے حسد. آپ نے کسی کو دیکھا اس کا بنگلہ بہت اچھا ہے, آپ جھوپڑے میں رہتے ہیں, آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا یار یہ برائیاں کرتا ہے, حرام کاروبار کرتا ہے, اس کے پاس اتنا ہے, جلدی تباہ ہو جائے تو اچھا. حسد پیدا ہو گیا. دنیا کیوں جل رہی ہے؟ دنیا کے دلوں کے اندر آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ دنیا کا دل مضطرب کیوں ہے؟ دنیا آج بے قرار کیوں ہے؟ حسد کی وجہ سے. اور قربان جائیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی. آگ کی مثال دی حضور, آگ کی مثال دی. آگ کا کام ہے جلانا, تو جذبہ حسد جلاتا ہے. آدمی کا دل اندر سے جلتا ہے, آدمی کا دل اندر سے کڑتا ہے اور وہ چین کی نیند نہیں سو پاتا. تو اب کیا کیا جائے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अल्लाह की पनाह मांगो। और सुनो, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में इरशाद फरमाया, मुसलमानों दामने रसूल को थामो, तालीम रसूल को अपनाओ, आका के पैगाम को सीने के अंदर जगा दो, मायूसी के दलदल से निकल जाओगे। उदासी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। तुम उस अल्लाह के मानने वाले हो जो रब हय्यो कय्यूम है, और उस रसूल के मानने वाले हो जो रसूल रहमतुल लिल आलमीन है। जानते हैं आप, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे सहाबा के अंदर इरशाद फरमाया, एक शख्स हाजिर होगा जिसने उसे देखा, उसने जन्नती को देखा। सहाबा पीछे बैठे हुए थे, आखिर में आने वाले को देखा, वो आए, बैठे, इख्तिताम महफिल पर उठकर चले गए। फिर दोबारा जब महफिल सजी, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया, एक शख्स आएगा जिसने उसे देखा, उसने जन्नती को देखा। वही सहाबी तशरीफ लाए, महफिल खत्म हुई, चले गए। तीसरे रोज भी सरकार ने यही फरमाया, वही सहाबी तशरीफ लाए और इख्तिताम महफिल पर वो उठकर जाने लगे। पीछे जो सहाबी बैठे थे उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आखिर में यही आए हैं और यही जन्नती हैं, उनसे कहते हैं अगर आप इजाजत दें तो मैं आपका मेहमान बन जाऊं। उन्होंने फरमाया ठीक है। 3 दिन और रात उनके साथ बिताए, सुबह भी देखी, जलवत भी देखी, खलवत भी देखी, इबादत और रियाजत करते भी देखा उन्होंने। 3 दिन और रात के बाद जब वो सहाबी इजाजत लेकर जाने लगते हैं तो मेजबान सहाबी पूछते हैं, जरा ये तो बताओ क्या गर्जो गायत थी मेहमान बनने की? उन्होंने कहा, भाई मामला ये था कि तुम्हारी आमद से पहले आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, एक शख्स आएगा जिसने उसे देखा, उसने जन्नती देखा, तो आने वाले तुम ही थे। तो मैंने सोचा कि 3 दिन और रात तुम्हारे साथ गुजार कर देखूं तुम कौन सा अमल करते हो जिसकी वजह से हुजूर ने तुम्हें जन्नती डिक्लेयर कर दी। और फिर उसके बाद पूछते हैं कि मैंने 3 दिन और रात तुम्हारे अमाल देखे, क्या यही करते हो या इसके अलावा भी कोई अमल है? उन्होंने जवाब दिया, मेरे भाई जो कुछ तुमने देखा वही मेरी आदत है, एक्स्ट्रा तो मैं कोई कुछ काम नहीं करता। सोचते हैं इनसे ज्यादा इबादत करने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन इनको जन्नती हुजूर ने क्यों? फिर उन्हीं से कहा, जरा गौर करके बताओ कोई खास अमल तुम? कहा हाँ मुझे याद आ गया, मेरी एक आदत है, अगर आज तुम इस मजलिस से कुछ लेकर नहीं जाते तो ये नसीहत लेकर। वो फरमाते, मेरी एक आदत है, जब किसी मुसलमान को खुश देखता और उस पर इनाम व इकराम की बारिश देखता हूँ तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे मौला इसे और अता फरमा, इसको मजीद अता फरमा। बस यही मेरा वो अमल है जिसे मुस्तफा ने पसंद कर लिया। पता ये चला कि तुम मुस्तफा की पसंद पर चलोगे तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। इसीलिए मेरे आला हजरत कहते हैं, मैं मुस्तफा की पसंद बता दूं, मुस्तफा की पसंद बता दूं। आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी कोशिश की हुजूर की रजा जानने की कि रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? अरे मौला तो खुद फरमाता है, वला सौफ युअतीका रब्बुक, आपको इतना अता कर देंगे कि मेरे महबूब आप राजी हो। तो अब सरकार ने अपनी रजा बताई, अपनी खुशी बताई। मौला तू मुझे खुश करना चाहता है तो मेरे मौला मैं तो उस वक्त तक राजी नहीं हो सकता जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नुम में है। हुजूर ने अपनी खुशी बता दी और वो खुशी ये है कि मैं अपनी उम्मत से इतना प्यार करता हूँ कि अपनी उम्मत को तकलीफ में नहीं देख सकता। अब जो हुजूर का गुलाम होगा न हुजूर की उम्मत को तकलीफ देगा और न हुजूर की उम्मत की तकलीफ को बर्दाश्त करेगा। लेकिन आज इस जाविये से तो हम नहीं सोच रहे। आज राह मुसलमान में कांटे कौन बिछा रहा है? आज मुसलमान की आबरू पर हाथ कौन डाल रहा है? होश के नाखून लो, फिक्र रसूल को समझो, दर्द रसूल को समझो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हवाले से जो फिक्र थी उस फिक्र को तुम समझो। ये कौम आपस में दस्तो गिरेबान न होती अगर ये कौम फिक्र रसूल को कमा हक़हू समझती, हुजूर की खुशी को समझती। साहबा जानते थे कि हुजूर को अपनी उम्मत से कितना प्यार है। यही वजह है कि साहबा भूखे रहकर मेहमानों को खिलाया करते थे, इसलिए कि ये जानते थे कि ये वो अमल है कि मेहमान तो खुश हो जाएगा लेकिन मुस्तफा प्यारे इनसे ज्यादा खुश हो जाएं। लेकिन हमारा हाल तो ये है कि जो कुछ जेब में हो वो भी लूट लो और फिर समझे कि अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे कितना अजीम पैगाम दिया। ईमान की शाखों में से हुजूर ने एक शाख बताई,
کہ راستے میں تکلیف دینے والی کسی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اس تکلیف دہ چیز سے کس کو تکلیف ہونے والی تھی؟ کسی مسلمان یا انسان کو. تو سرکار یہ بھی نہیں چاہتے کہ راستے میں کوئی کچرا پڑا ہو, راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہو جس کی وجہ سے حضور کی امت کو تکلیف پہنچ جائے. اگر کوئی اس کانٹے کو ہٹا بھی دیتا ہے تو مصطفیٰ پیارے اس سے راضی ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. لیکن نہیں, یہ سوچ نہیں پلائی گئی, یہ قرآن سے معنی اور مطالب اخذ نہیں کیے گئے. صحابہ کی زندگی دیکھو, کمپٹیشن کا جذبہ ادھر بھی تھا, آگے بڑھنے کا جذبہ ادھر بھی تھا, لیکن کس کام کے اندر؟ جانتے ہیں آپ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو منبر پر بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں, کون ہے جو مجھے وہ عمل بتائے جو ابو بکر کرتے تھے اور میں نہیں کرتا. ایک صاحب کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں, امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کے بعد روٹیوں کے چند ٹکڑے لے کر کے پہاڑ پر جاتے تھے, آپ نہیں. فاروق اعظم دوسرے روز روٹیوں کے ٹکڑے لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں, تلاش کرتے ہیں کسے روٹی کھلاتے تھے, غار غار تلاش کر رہے ہیں. جب زوال کا وقت قریب آیا, کوئی نہ ملا تو پلٹ کر آنے لگے تو ایک غار سے ذکر الہی کی آواز آ رہی. پہنچے صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھا ایک نابینا اور ہاتھ اور پیر سے معذور شخص وہاں پر بیٹھ کر ذکر الہی کر. فاروق اعظم نے روٹی کے لقمے بنائے اور بسم اللہ شریف پڑھ کر اس معذور شخص کے منہ کے قریب لے کر کے گئے, کہا کھا لیجیے. معذور شخص نے کہا, کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ لرز گئے فاروق اعظم کہ یہ تو نابینا ہے, انہیں کیسے پتا چلا کہ لقمہ کھلانے والا ابو بکر نہیں عمر ہے؟ پوچھا, آپ کو کیسے پتا چلا کہ لقمہ کھلانے والا ابو بکر نہیں عمر ہے؟ اب نیکی میں آگے نکلنے کا تصور. وہ شخص کہتا ہے, عمر, ابو بکر کو معلوم تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں, وہ لقمہ چبا کر کے مجھے کھلایا کرتا تھا, اور تم نے ایسے ہی دے دیا, اس سے میں سمجھ گیا کہ ابو بکر اس دنیا سے چلے گئے ہیں. آنکھوں سے آنسو جاری تھے فاروق اعظم کے, اور پکار اٹھے, اے ابو بکر, نیکیوں میں تم سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. یہ فکر عطا فرمائی ہے, یہ سوچ عطا فرمائی. آج یہ سوچ ختم ہو چکی ہے, یہ فکر ختم ہو چکی ہے. آدمی آگے نکلنا چاہتا ہے, جاہو منصب کے اندر, شہرت کے اندر, دولت کے اندر. مسلمانوں, تمہیں یہ پیغام قرآن کا ہے کہ تم اگر آگے نکلنا چاہتے ہو تو بھلائی کے کاموں کے اندر دنیا سے آگے نکل جاؤ. آج جیلوں کے اندر دیکھو تو مسلمان بے قصور بھی ہیں, جبرن بھی ڈالے گئے ہیں, لیکن کچھ قصوروار بھی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ان جرائم کے پیچھے کون سا جذبہ تمہارا کار فرما ہے, اور کون ہے جو تمہاری فکر کو اغوا کر رہا ہے, اور کس بیس پر جرائم کی طرف تمہارے قدم بڑھ رہے ہیں؟ تو سنو, کچھ طاقتیں تمہیں مجرم بنانا چاہتی ہیں, کچھ طاقتیں تمہاری غربت کا استحصال کرنا چاہتی ہیں. تم ان طاقتوں سے ہوشیار رہو, اور میں آگے بتاؤں گا کہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ایک مسلمان کس طریقے سے اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, بھلائی کے کاموں میں آگے نکل جاؤ. تو پہلی چیز کمپٹیشن. تو آدمی اداس اس وقت ہوتا ہے, مایوس اور نروس اس وقت ہوتا ہے جب کسی سے اپنے آپ کو کمتر محسوس, اور اس کے پاس اس کے جتنی دولت نہیں ہوتی, عزت نہیں ہوتی, شہرت نہیں ہوتی, مرتبہ نہیں ہوتا, آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. تو آقا نے کتنی پیاری بات فرمائی, علاج کر دیا اپنے غلاموں ایک جملے میں, لیکن ہم نے اس جملے کو ذہن میں نہیں بٹھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اداسی سے نکال رہے ہیں. فرماتے ضرور اپنے سے بڑے کو دیکھو, اپنے سے کامیاب کو دیکھو, لیکن میرے آقا فرماتے دنیا کے معاملے میں اگر تم سے کوئی ترقی کر رہا ہو تو مت دیکھو, اگر تقوی میں تم سے کوئی بہتر ہو تو اسے دیکھو, تاکہ اسے دیکھ کر اس کے جیسے بننے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اور سرکار نے فرمایا دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھو. اگر تمہارے پاس موٹر ہے, کار ہے, تو بائک والے کو دیکھو, بائک ہے تو آپ سائیکل والے کو دیکھو, سائیکل ہے تمہارے پاس تو پیدل چلنے والے کو دیکھو. لیکن ہمارا حال کیا ہے, ہم تو مرسیڈیز والے کو دیکھتے اور پھر کہتے دیکھیے ہم تو جسے دیکھنے کے لیے سرکار نے نہیں فرمایا اسے کیوں دیکھتے؟ کسے دیکھنا ہے؟ اگر تم کسی کو دیکھو کہ عبادت میں تم سے زیادہ ہے, تقوی میں تم سے زیادہ ہے, طہارت میں تم سے زیادہ ہے, عبادت میں تم سے زیادہ ہے, تلاوت میں تم سے زیادہ ہے, عشق رسول میں تڑپنے میں تم سے زیادہ ہے, تو اس کے پیچھے پیچھے چلو اور رب سے بھیک مانگو, اے اللہ اس کے جیسا سلیقہ مجھے بھی عطا فرما دے.
لیکن اب سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی. اب تو کسی کو اچھا کام کرتے دیکھیں بھی یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ مکاری کر رہا ہے. میں سمجھ نہیں پاتا ایسی کون سی دوربین تمہارے پاس ہے جس سے تم انسان کی نیتوں کو دیکھ پاتے. کیا حق بنتا ہے تمہیں یہ کہنے کا کہ یہ مکاری یا عیاری کر رہا ہے؟ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور حضور محبوب الہی علیہ الرحمت والرضوان کا ایک فرمان میں آپ کے گوش گزار کر دوں. محبوب الہی کیا فرماتے ہیں؟ محبوب الہی علیہ الرحمت والرضوان تو گنہگار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اپنے سے کم تر کسی کو دیکھو محبوب الہی علیہ الرحمہ فرماتے کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھو، کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھو چے جائے کہ وہ گنہگار ہو. توجہ چاہوں گا آگے کے جملے کے حوالے سے. کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھو چے جائے کہ وہ گنہگار ہو. اب آگے خود فرماتے اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ گناہ اس کی زندگی کا آخری گناہ اور کل سے وہ سیدھے راستے کا مسافر بنے. اور تم جو اپنی اطاعت پر ناز کرتے ہو سکتا ہے یہ تمہاری زندگی کی آخری اطاعت ہو اور کل سے تم شیطان کی شرارتوں کے شکار ہو جاؤ. یہ سوچ عطا فرمائی گئی، یہ فکر عطا فرمائی گئی، یہ مزاج عطا کیا گیا، لیکن ہم نے اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو کمپٹیشن میں اپنے سے بہتر کو دیکھو جو عبادت میں، دینی کام میں، تقوی و طہارت میں، علم میں، ان ساری چیزوں کے اندر جو بہتر ہو اس کے جیسا بننے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرو. یہ سوچ اپنی درست کر لو. آج کے بعد سے کبھی اداس نہیں ہوگے، کبھی پریشان نہیں رہو گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احساس کمتری سے باہر آ جاؤ گے، کبھی ڈپریس کی طرف تم نہیں جاؤ گے. دوسری چیز مالی اعتبار سے بہت اہم گفتگو میں ابھی کروں گا، مال کے اعتبار سے اسے بھی ذہن میں رکھیں. بہت سارے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دینی کام کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار یہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، نہ کوئی بیماری ہے، محل اس کے پاس، بنگلہ اس کے پاس، گاڑیاں اس کے پاس، اور ہمارے لیے بڑی پریشان. تو یہ فکر صرف آپ کی، یہ فکر صحابہ کو بھی کبھی کبھی پیدا ہو جائے. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں بہت سارے نافرمان ایسے ہیں جو گناہ کرنے کے باوجود بھی دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال ہیں. تو سرکار اس کی وجہ کیا ہے کہ نیکی کرنے والا بیچارہ قلاش ہے اور گناہ کرنے والا مالدار. تو اب سرکار نے جو فرمایا سنیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی تم ایسے شخص کو دیکھو، یہاں ان لوگوں کی میں اصلاح کر دوں جو غلط کام کر کے مال کے آنے کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یار اپنے کو آ رہا ہے، اگر اللہ مہربان نہ ہوتا تو تھوڑی دیتا. یہ بھی کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ یار اتنا غلط کام کرتے لیکن پھر بھی اپنے قلاش نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، بینک بیلنس بہت تگڑا ہے، اگر غلط ہوتا تو اللہ دیتا تھوڑی. یہاں ان کی بھی فکر کی اصلاح ہو جائے گی، دونوں اعتبار. تو صحابی نے پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے اور پھر بھی وہ نعمتوں سے مالا مال ہے تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ عز و جل جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. سوچئے جو نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، کب تک کھول دیتا ہے؟ نافرمان پر نعمتوں کے دروازے کب تک کھول دیتا ہے؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اس وقت تک جب تک کہ جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے اس کے نشے میں ڈوب نہ جائے، اس کے نشے میں ڈوب. اب گنہگار جب اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس آتے دیکھتا ہے اور بے پناہ دولت دیکھ لیتا ہے تو نشے میں ڈوب جاتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی بعد میں پکڑ کرتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. پھر وہ بے بس ہو جاتا ہے، وہ بے کس ہو جاتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ ناتواں ہو جاتا ہے. تو اے غلامان رسول، اگر نیکی کرنے کے بعد تمہیں اگر سوکھی روٹی بھی مل جائے تو گناہ کرنے والوں کی دولت کو دیکھ کر کبھی افسردہ مت ہو جانا، اللہ کی پناہ مانگنا کہ اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ قرآنی کانسیپٹ ہے، یہ قرآنی فکر ہے. بہت ساری اداسی سوسائٹی میں جو پھیلی ہے اس کے ازالے کا ذریعہ بھی سرمایہ دار ہے اور اس کے اضافے کا ذریعہ بھی سرمایہ دار ہے. میں آج تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہوں گا، ضمیر زندہ ہو تو آج اپنی اصلاح کر لیں. سرمایہ دار کے ٹھاٹ دیکھ کر
सरमाए दार की ऐशो इशरत देखकर सोसाइटी का गरीब कुड़ता रहता है। और अगर सरमाएदारों से कहा जाए कि यार ये सब फजूल खर्ची मत करो, तो कहते मौलाना हम दीन की राह में भी लुटाते हैं, थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं। तो अब आप ये समझें, इस सोसाइटी का अगर सरमाएदार अल्लाह की नाफरमानी करे तो वो तन्हा तबाह नहीं होता, पूरी बस्ती तबाह हो जाती। मैं कुरान की रोशनी में बताऊंगा। सोसाइटी का क्रीम तबका, सरमाएदार तबका अगर बदकिरदारी और बुराई करे तो उससे सिर्फ वो तबाह नहीं होता बल्कि पूरी बस्ती तबाह होती है। कुरान कहता है इदा अरदना अन नुहलिका क़रयतन अमरना मुत्रफीहा फफसक़ू फीहा फहक़्क़ अलैहिल क़ौल फदम्मरनाहा तदबीरा। अल्लाह जब किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करता है तो उन बस्ती के सरबर आबुर्दा अफराद तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाता है, लेकिन वो उस पैगाम की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह उस बस्ती को तबाह और बर्बाद कर दिया करता। मैं आज इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा में दुनिया भर के अंदर सुनने वाले सारे मुसलमानों से एक अपील करना चाहूंगा। तुम जिस कौम से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारी वो कौम आज खुशहाली में जिंदगी नहीं गुजार रही। तुम्हारी कौम के बच्चे फीस के लिए तड़पते हैं, तुम्हारी कौम के बच्चे इलाजो मुआवजे के लिए परेशान हैं, तुम्हारी कौम के बच्चे कभी तुम्हारी अय्याशियों को देखकर गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारे सरमाएदार अपने लेवल पर रिफाई काम करते हैं, अगर वो सरमाएदार चंदा न देते तो आज इज्तिमा भी नहीं होता, मस्जिद न बनाते तो नमाज कहां पढ़ते, मदारिस कैसे चलते। कुछ अल्लाह वाले ऐसे भी हैं, लेकिन मैं एक बहुत अजीम फिक्र देना चाहूं सरमाएदारों के, और वो फिक्र मेरी नहीं है, वो फिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि। जिस फिक्र को देख करके एक अंग्रेज रिसर्च स्कॉलर ने ये कहने पर वो मजबूर हो गया कि रूए जमीन पर इंसानों का भला चाहने वाला कोई इंसान आया है तो मोहम्मद अरबी से बढ़कर के कोई दूसरा नहीं आया। मैं आपको बताऊं, एक गरीब किसी अमीर की शादी में जाता है, आज तो करोड़ों के खर्च हो, 2 करोड़ का शादी में, करोड़ का शादी, कितने की डिश, 2100 रुपए की डिश, कितने आदमियों की दावत, 4000 आदमियों की, कितने का खाना हुआ, 80 लाख रुपए का खाना। क्या खाए, बस 2-3 आइटम खा के चले आए, बाकी वेस्ट। गरीब गया, यार अपने तो कमजोर, और उस गरीब के साथ उसकी बीवी भी रही तो बीवी घर पे जाके शोहर को ताना मारना शुरू कर देती है, क्या करते हो, वो भी है ना अपनी बच्ची की कितनी धूम से शादी किया और तुम हो, होता है ऐसा से कम तरीका। अब फिक्र मुस्तफवी देखो, वो अंग्रेज रिसर्च स्कॉलर ये कहता है, जब उसने ये ऐलान किया कि मेरी तहकीक के मुताबिक अगर इंसानों का सबसे ज्यादा कोई हमदर्द है तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस एतबार से सबसे बड़े हमदर्द और मुस्लिह की हैसियत से मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को अव्वल नंबर पे रखता हूँ। शोर उठ गया, तुम ईसाई हो, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल नंबर पर क्यों। उसने जवाब दिया कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब अंबिया की, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब अंबिया की जिंदगी का मैंने मुताला किया, लेकिन किसी की जिंदगी में एक ऐसा वाकया मुझे नहीं मिला जो वाकया मैंने मोहम्मद अरबी की हयात तैयबा में पढ़ा है। पूछा गया वो कौन सा वाकया, वो शख्स कहता है चंद बच्चे खेल रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर पहुंचे, बच्चों को खेलता देखकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां थोड़ी देर के लिए रुक। इतने में एक साहब तशरीफ, उनका बेटा भी उन खेलने वाले बच्चों में था। उन्होंने दूर से अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज लगाने वाले के पास, और इसने बेटे को मत आवाज लगा। वो कहता है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस वक्त मेरे बच्चे काम है और मैं अपने बच्चे ही को आवाज लगा, आप क्यों मना कर रहे हैं। अब फिक्र आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है शख्स, इन खेलने वाले बच्चों के अंदर कुछ यतीम बच्चे भी हैं, तू जब अपने बेटे को बुलाएगा तो इन यतीम बच्चों को अपना बाप याद आ जाएगा और उसकी वजह से उनके दिल के अंदर तकलीफ होगी। मैं ये गवारा नहीं करता कि किसी यतीम का दिल टूट। उस शख्स ने कहा कि मैंने किसी की हयात के अंदर किसी के दिल के सिलसिले में इतनी दर्द भरी कैफियत मैंने किसी की नहीं देखी, इसलिए मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रूए जमीन पर हमदर्द कोई दूसरा पैदा हुआ। क्या आज आप करोड़ों का खर्च करते हो तो गरीबों का दिल नहीं दुखता? क्या उनके दिल पर आरे नहीं चल रहे होंगे? अगर तुम चाहते हो तो तुम आज के बाद अपनी शादियों में इसराफ करना बंद करो। तुम दुनिया को दिखाने के लिए या उनके सामने अपनी शोहरत और अपने माल को दिखाने के लिए या अपनी आरजुओं की तकमील के लिए भी करते हो। अगर हुदूद शरीयत से क्रॉस करोगे और वो चीज इसराफ तक पहुंच गई
تو یاد رکھو دنیا تو محبت کر سکتی ہے، خدا محبت نہیں کر سکتا. ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تم کوشش کرو. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف ممبئی کے ہی سرمایہ دار، وہ بھی میں غلامان رسول سے کہوں گا، اگر وہی سرمایہ دار یہ عہد کریں کہ ہم ضرور اچھی طرح سے شادی کریں گے لیکن اسراف نہیں کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے. اب 40 آئٹم شادی میں رکھو گے، کون کھاتا ہے 40؟ کون کھاتا ہے؟ کیا یہ دکھاوے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ دولت کی بالادستی قائم کرنے کی ضرورت ہے؟ بچاؤ ان پیسوں کو. اور بامبے کا اگر سرمایہ دار مسلمان 50 مسلمان جمع ہو کر غلامان رسول ایک کمیٹی قائم کریں اور ہر سال 1 کروڑ روپیہ دے اور 50 کروڑ کے ذریعے اگر چاہیں تو ممبئی کی سرزمین پر غلامان رسول کی اسکولوں کی لائن لگ سکتی ہے، ہاسپٹل کی لائن لگ سکتی ہے اور ہزاروں مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے. آج ذرا سوچو کتنے کالج ہیں تمہارے، آج ذرا سوچو کتنی اسکولز ہیں تمہاری. کچھ بھی تو نہیں ہے دکھانے کے سوائے نعرے بازی کے. کیا ہے دکھانے کے لیے ہمارے پاس؟ دریا کے اندر محل بنا دو تو نظر نہیں آتا، ایک جھونکے میں گر جایا کرتا ہے. زمین پر بناؤ، زمین پر بناؤ. اور خدا کی قسم کوئی یہ نہ سوچے کہ دولت اس کی محنت سے اسے ملتی ہے. میرا رب فرماتا ہے میں دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اٹھا کر کے دیکھو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اللہ والوں نے یہی کیا ہے، یہی کیا کہ اللہ کی دولت کو اللہ کے بندوں پر لٹایا. وہ دنیا میں بھی مالدار رہے اور آخرت میں بھی مالدار رہے. لٹاؤ، تمہیں کام کرنا ہوگا. آج پستی کی طرف جا رہی یہ قوم، فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں، علاج کے لیے پیسہ نہیں. ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ ڈر سے نوجوانوں کو بچاؤ، بالکل صحیح ہے. لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے کہ بہت سارے نادان ایسے بھی نوجوان اس راستے پر چلے جاتے ہیں جو کبھی یہ کہتے ہیں کہ بہن کی جہیز کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کاروبار کے علاوہ کہاں سے. غلط ہے یہ، اس راستے پر جانے کی ضرورت نہیں. تم بیدار ہو جاؤ، قوم کو اٹھانے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. بہت رات کو اوٹوں پر بیٹھتے ہو، بہت چوراہوں پر بیٹھتے ہو، بہت گپ شپ کرتے ہو. کبھی نبی کی سنت کو بھی تو یاد کرو کہ نبی رات کو کیا کیا کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، روز بیٹھتے تھے، بات کیا کرتے تھے، گفتگو ہوتی رہتی تھی. ایک دن ایک صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا یہ دونوں بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں روزانہ رات. سوچا چلو اجازت لے کر میں بھی شریک ہو جاؤں. گئے، رات بیٹھ گئے اس محفل میں. محفل ختم ہوئی، اٹھے، جانے لگے. وہ صحابی بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے مبارک تک پہنچے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مجلس میں جو گفتگو سنی، کیا آپ اور ابو بکر روزانہ بیٹھ کر یہی بات کرتے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں. وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے اپنے گھر تشریف. دوسرے دن صحابہ سے میں تمہیں معلوم میں کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے اور ان کی باتیں میں نے سنی. آج تمہیں بتا دوں وہ بات کیا تھی. وہ صحابی دوسرے صحابہ سے فرماتے ہیں میں نے ان دونوں کی بات سنی تو موضوع بس ایک ہی تھا کہ امت کو کیسے اٹھایا جائے. تم رات کو بیٹھ کر امت کو گرانے کی بات کرتے ہو اور مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کہ رات کو کہیں بیٹھو تو امت کو اٹھانے کی بات کرو. ارے خود اٹھ کے کتنا اٹھو گے، ملت کو اٹھاؤ. ارے نماز میں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. تو جب سیدھے راستے پر تنہا چلنے کی بات نہیں کرتے، جمع کا صیغہ جب تم پڑھتے ہو اور کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، تو چلو بھی اور کامیابی کے راستے پر بھی چلو. تو تنہا نہیں، پوری قوم کو اٹھانے کی بات کرو. اور وہ شخص کبھی خسارے میں ہو ہی نہیں سکتا جو حضور کی امت کی بھلائی کا کام کر. اب یہاں دل ہی کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں اور نوجوانوں سے کچھ اپیل کر لوں. وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. پہلی چیز، لوگوں کے دل میں جگہ بناؤ. اور دل میں جگہ بنانے کے لیے کام ایسے کرنے پڑیں گے، کام ایسے کرنے پڑیں گے جس سے دل کو سکون ملے، سکون ملے. اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے کردار کو درست کرو. مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن جس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں مدینہ شریف جا کر کہیں چھپ جاؤں گا، موقع ملا تو شمع نبوت کو معاذ اللہ گل کر دوں. تلوار لیا، نکلا وہاں سے. اب مدینے میں پہنچ کے ڈرنا شروع ہو، کہاں چھپوں.
کہاں خیال آیا کوئی گھر تو ایسا ہے نہیں، ہو سکتا ہے کوئی اطلاع دے دی پریشانی لاحق ہو، لیکن سوچتا ہے کہ چلو حضور ہی کے گھر پہ رک جا۔ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرنے لگا حضور حاضر ہوا ہوں، ایک رات قیام کر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انتظام کر، لیکن مہمان تھا نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں بھوک بھی لگی ہو، سفر کر کے آ رہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے کرم سے بکری کا دودھ دوہا، اور دھونے کے بعد سرکار نے ایک بکری کا دودھ پوچھا اور بھوک؟ کہا ہاں۔ سرکار نے دوسرا بھی پلایا، 7 بکریوں کا دودھ پلایا، اور پھر اسے کہا آرام کر، وہ سو گیا تلوار بازو میں۔ اب وہ زیادہ پی لینے کی وجہ سے ہاضمہ خراب ہو گیا، اور رات کو اس نے بستر گندا کر دیا۔ اب دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر پتا چل گیا کہ میں گندا کر دوں کہ غلام تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، وہ رات کو اٹھ کے بھاگ گیا۔ اب جب بھاگا تو تلوار بھول گیا، بہت دور جانے کے بعد خیال آیا کہ تلوار بھول چکا ہوں، اب جاؤں تو کیسے جاؤں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حشر ہو، لیکن سوچا حضور تو رحمت للعالمین ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ہمت کر کے وہ چلا گیا، تو کیا دیکھتا ہے اس کے بستر کی صفائی ہو رہی، اس کے بستر پر پانی ڈالا جا رہا، وہ دیکھ کر حیران، اور جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا معذرت چاہنے لگا، حضور میری طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے بستر میرے منہ سے گندا ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا تیری طبیعت خراب تھی، تو کہہ دیتا تو علاج تیرا کر دیا۔ اب جواب سن، وہ کہتا ہے حضور علاج ہو گیا۔ کیا کہتا ہے؟ علاج ہو گیا۔ کیا علاج ہو گیا؟ کہا کلمہ پڑھا کر کے مجھے مسلمان کر دیجیے، اس لیے کہ آپ کے اس کریمانہ اخلاق کو دیکھ کر دل گواہی دے رہا ہے یہ اخلاق نبی کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے، میرے دل کا علاج بھی ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھ کر کے نبی کا غلام بن گیا۔ یہاں دوستوں سے اچھا سلوک نہیں تو دشمنوں سے کہاں کریں، اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ بدنام تو ہم خود اپنے کردار کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ موضوع بہت لمبا ہے، لیکن اب اختصار کی طرف آتے ہیں۔ میں ان نوجوانوں سے جو نوجوان بد عقیدوں کی صحبت، برے لوگوں کی صحبت، آوارہ لوگوں کی صحبت، کالج یونیورسٹی ادھر سب جگہ پر اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں بگاڑ سکتا، بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، ارے دوست ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے اس کے لیے، وہ شراب پی رہا تھا میں تھوڑی پی رہا تھا۔ تو میں نوجوانوں سے کہوں گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحبت کا اثر نہ ہو، اور اس پر کوئی طویل گفتگو مجھے نہیں کرنی۔ مولا علی کا ایک قول پیش کر، ایک قول بٹھا لو، بلکہ ہر مذہب والے اسے بٹھا لیں۔ اگر کسی بھی مذہب کا ماننے والا کوئی نوجوان یہاں پر ہے، اس سے بھی کہوں گا کہ ڈرگ اور نشے کی عادت کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ غلط کی صحبت کا اثر، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ ارشاد فرماتے، غلط آدمی کو انہوں نے تشبیہ کوئلے، اور ارشاد فرماتے کہ کوئلہ اگر گرم ہو تو ہاتھ جلا دے اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا۔ غلط کی صحبت میں بیٹھو تو اس کے جیسے نبی بنو، تب بھی اس کے جیسی سوچ تو تمہاری ضرور بن جائے گی۔ اس لیے کہ کوئلہ گرم ہو تو ہاتھ کالا کر دے، اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کو، گرم ہو تو ہاتھ جلا دے اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کو کالا کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی نوجوان کسی ایسے کے ساتھ نہ بیٹھے۔ اور آج ایک خوشخبری میں سنا دوں، کسی بھی مذہب کا ماننے والا اگر اس اجتماع میں موجود ہے، ہم لوگ بھی بیڑا اٹھا رہے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی کے جیالوں نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کاؤنسلنگ کرنے کی۔ اگر کوئی شخص افسردہ ہے، مایوسی یا ڈپریس کا شکار ہے، نشے کی طرف خدا نخواستہ چلا جا رہا ہے، ہم اس کے پاس سمجھانے کے لیے جائیں گے، کاؤنسلنگ کریں گے۔ اگر کوئی کہیں تمہیں ایسا نظر آئے اور سمجھانے کے لیے تمہیں ضرورت ہو تو سنی دعوت اسلامی کے مبلغین تیار ہیں، لے جاؤ، ان کے پاس بٹھاؤ، ہو سکتا ہے ان کے ذریعے اللہ ان کو صحیح راستہ عطا فرما دے۔ ان کے لیے میں نے آج شام میں ہی اپنے ساتھیوں سے بات کی، جس میں سے میں 2 ساتھیوں کا خاص طور پر، اور باقی سارے ساتھی بھی اس میں حصہ لیں گے، جناب خالد رضوی صاحب رکن شورا، اور جناب عامر رئیس صاحب رکن شورا، اور دیگر ہمارے ساتھی بھی جو ہیں ارکان شورا جو ہیں، مبلغین جو ہیں، وہ یہ کام انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ان سے رابطہ قائم کریں۔ آپ کی بستی میں اگر کوئی اس طرف بڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ مبلغین جا کر کے سمجھائیں گے، بتائیں گے، اور ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں گے۔ ہم حاضر ہیں آپ کے تعاون۔ سنی دعوت اسلامی صرف امامہ پہنانا یہ نہیں چاہتی۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہ کہ کمپلیٹ اسلام پیش کرو، کمپلیٹ اسلام۔ اور میں آج اس اجتماع میں آئے ہوئے جملہ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بہت زندگی گزار چکے آرام کے اندر، اب تمہاری قوم سسک رہی ہے، نوجوان بگڑ رہے ہیں، خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہالت کی وادیوں میں جا رہے ہیں۔ بیدار ہو جاؤ اور سنی دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر کام کے لیے آگے بڑھو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تم جب ساتھ دو گے اور ساتھ چلو گے
تو ہم کوئی اور نشہ نہیں پلائیں گے، مدینے کے تاجدار کی محبت کا نشہ پلائیں گے. اور پھر سرکار کی بارگاہ میں قطب وقت حضور سیدنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوا کا یہ شعر بارگاہ رسول کے اندر بھیک مانگتے ہوئے عرض کریں گے، سرشار مجھے فرما ایک جام لبالب سے تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ. مجھے امید ہے کہ آپ میں کا ہر ساتھی اس کام کے لیے تیار ہوگا، لیکن مقصد بریلی کے تاجدار نے دے دیا. اور بڑی پیاری بات حضرت العلامہ مفتی انفاس الحسن صاحب مدد اللہ العالی نے ختم بخاری شریف کے موقع پر یہ فرمایا تھا، اللہ کی رضا کے لیے. اور حضور مفکر اسلام نے بھی علم کے حوالے سے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے. اور اعلیٰ حضرت علی عظیم البرکت بھی کہتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی. توجہ کسی کی طرف نہ ہو کہ یہ سیٹھ راضی ہو جائے، یہ مالدار راضی ہو جائے، یہ صاحب اقتدار راضی ہو جائے. نہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. میں آپ تمامی ساتھیوں سے گزارش کروں گا جوائن سنی دعوت اسلامی اور دور دراز اور ملک کے طول و عرض سے اور پوری دنیا میں سننے والے غلامان رسول سے کہوں گا جوائن ایس ڈی آئی، جو سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جاؤ، اس تحریک کے دست و بازو بن جاؤ، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر آقا کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے. وہ خوش ہو گئے تو مولا راضی ہو جائے گا، اور مولا راضی ہو گیا تو دونوں جہاں میں ہماری کامیابی مقدر بن جائے گی. سنی دعوت اسلامی کا ویکلی اجتماع مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں ہوتا ہے. آئیں اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.